اب ذرا یہیں سے میں بات کو آگے لے کے جاتا ہوں کہ انہوں نے سر کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کل ہمیں پارلیمانی کمیٹی میں خود موجود تھا، وہاں ہمارے سینیٹرز نے بتایا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ہم سے کہا ہے کہ جناب خان صاحب کو تو 5 اسٹار سہولیات ہیں اور ایک کمیٹی بنا لیں، آپ لوگ خود آ کے میرے ساتھ دیکھ لیں، میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ دیکھیں کتنی اچھی سہولیات ہیں، اور ہم نے طے کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم یہ کمیٹی بنا دیں گے، رانا صاحب کے ساتھ جا کے وزٹ کر لیں گے۔ کیا ابھی بھی وہ ماحول ہے یا اب ماحول بالکل بدل گیا ہے اس ایک ٹویٹ اور اس ایک پریس کانفرنس کے بعد؟ یہ ذرا میں یہاں سے بات آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہردل عزیز جناب منی فاروق صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکر گزار ہوں۔ جناب محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ زبیر صاحب کے بڑا انٹرسٹنگ معاملہ اس لحاظ سے بھی کہ ظاہر ان کی پولیٹیکل افیلیشن رہی نون لیگ کے ساتھ، تو جب نون لیگ کے معاملات بہت خراب ہو گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تب وہ اس کو بہتر کرنے کے حوالے سے ان کا ذاتی طور پہ بھی کردار رہا، یعنی اپنی پارٹی کی طرف سے۔ اور دانیال چودھری صاحب بھی ہمیں انشاءاللہ جوائن کریں گے پاکستان مسلم لیگ سے۔ میں تینوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ منیب بھائی اگر آپ مجھے بتا سکیں کیا اگر میں یہ کہوں تو یہ کہنا ٹھیک ہے کہ اب وہ وقت گزر گیا یا نہیں؟ ایسا نہیں ہے، یہ کہنا مبالغہ ہوگا کہ جب ہم کہتے تھے نا، یا ابھی بھی بات کبھی بیانات آ جاتے ہیں، کل ایاز صادق صاحب کی طرف سے اندیا دیا گیا، ایک خبر چلی کہ نہیں جناب، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ لوگ میں بات چیت کو آگے بڑھانے کی کوشش ہوں۔ ابھی وہ حامد میر صاحب کے حوالے کے شو کے حوالے چل رہا تھا کہ مصدق ملک صاحب نے پیشکش کر دی کہ جناب ہم بات چیت کرتے ہیں، یا ابھی شیخ وقاص صاحب کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمارے سینیٹرز کو کہا کہ میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں، دیکھیں جیل میں اچھی سہولیات ہیں۔ یا ابھی پرانی باتیں ہو گئے، بالکل نیا منظر نامے میں داخل ہو گئے ہم، یعنی ابھی بھی بات چیت کا رستہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیے بدامی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ جو ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کر چند معززین جو گفتگو کرتے ہیں، چاہے وہ طارق فضل چودھری صاحب ہوں یا مصدق ملک صاحب ہوں، کہ جی ہم بات کرواتے ہیں، ہم ملاقات کروا دیتے ہیں، یا ہم بات چیت کا آغاز کر دیتے، میرے خیال میں نہیں۔ آئی تھنک وہ شاید بس ٹاک شو کی حد تک کی گفتگو ہوتی ہے، وہ اس میں وہ کوئی اتنا سبسٹنس نہیں ہوتا۔ جیسے وہ ویری اس لیے انٹرسٹنگلی جب کہ دیکھیے منیب بھائی جب فیصل اوڑا صاحب نے ہمارے شو میں بہت سخت باتیں کی کہ اب یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، کل سے آپ چیزیں ہوتی دیکھیں گے، اور ہم نے دیکھی، ان کے 10 منٹ بعد رانا ثناء اللہ صاحب انہوں نے کہا نہیں گورنمنٹ کی ایسی کوئی اگریسو ٹون نہیں ہے، ہماری طرف سے ایسی کوئی میسیجنگ نہیں ہے، لیکن ہوا وہ جو اوڑا صاحب نے کہا تھا وہ ہوا۔ دیکھیے میں زیادہ اگر ہم کہیں گے تو پھر بہت سے دوست ان کو برا لگ جائے گا، لیکن جب پنچ ابو یور ویٹ، اور جب آپ یہ کہیں جی ہم آ جائیں، بیٹھ جائیں، بات کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، فرینکلی آپ نہیں کر سکتے نا جی بات چیت۔ یا تو کوئی somebody as senior as پرائم منسٹر آف پاکستان چلیں، ان کی بات انہوں نے جینوئنلی، ٹھیک ہے، وہ پارلیمان میں آئے، انہوں نے ہاتھ بھی ملایا، چلیں وہ اگر کہیں تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کچھ آفر کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک جو باقی لوگ ہیں، رانا صاحب تو چلیں میں پھر بھی کہوں گا ایک بڑی جاندیدہ شخصیت ہے، اور وہ پھر بھی ایک سیاسی گفتگو وہ کر لیتے ہیں۔ باقی صاحبان ٹھیک ہے، وہ ٹاک شو کی حد تک کہ جی آ جائیں، بیٹھ جائیں، بات کر لیں۔ ایز وی اسپیک اس وقت وسیم مدامی صاحب، عمران خان صاحب نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ڈکلیئرڈ ہے پاکستان کی فوج کی جانب سے، وچ از obviously کوئی یہ سیلیبریٹری مومنٹ تو نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں تاریخ ہے ایسی چیزوں کی۔ لیکن جب ان سے اسپیسیفکلی پوچھا گیا کہ جی ماضی میں ایک طویل لسٹ ہے کہ جو سیاسی قائدین کو، سیاسی رہنماؤں کو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بنایا گیا یا کہا گیا، گردانا گیا ان ون وے اور دی ادر، تو اس کا بڑا کلیئر اور ان ایکویکل جواب اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے دیا کہ جی آپ یہ انکمپریبل ہے، آپ ایپلز اور اورنجز کو مکس نہیں کر سکتے۔ آپ جو عمران خان صاحب نے کیا وہ آج تک کسی نے نہیں کیا، حد تک وہ گئے، وہ کسی اس حد تک کوئی نہیں گیا تھا۔ میں اس کی مثال لیتا ہوں، سنس زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو زبیر صاحب جب پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بہت اہم ملاقاتیں کر رہے تھے، ظاہری بات ہے اس وقت کی لیڈرشپ کے لیے کر رہے تھے نا، ان کے لیے معاملات کو درست کرنے کے لیے وہ کبھی ایک سے مل رہے تھے، دوسرے سے، اور جینون ایک بڑی سنسیئر ایفرٹ تھی جو ان کی جانب سے کی گئی۔ لیکن دیکھیے جب وہ یہ کر رہے تھے تو اس دوران یا ان معاملات کے اندر نہ اس وقت کی جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ تھی اس کے گلے میں 9 مئی پڑا ہوا تھا، نہ وہاں کوئی ٹویٹس کا بازار گرم تھا، ایسا تو نہیں تھا، یا اس لیول تک تو نہیں تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، مریم نواز شریف صاحبہ کو انٹرویوز کے اندر کوئی سخت بات کہہ دیتی تھی کہ جی جلسے میں کوئی سخت بات انہوں نے کہہ دی ہوگی، لیکن اتنی بڑی لوڈڈ قسم کی کیمپین ایک شخص کو ٹارگٹ کر کے تو نہیں۔ اور میاں صاحب نے کہا تھا جی وہ پی ڈی ایم کے جلسے میں کہ قمر جاوید باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب جواب گجرانوالہ میں کہ جی وہ آپ کو جواب دینا ہے، یہ جواب دیجئے، تو اس کے بعد بڑا شور اٹھا تھا کہ جی انہوں نے نام کیوں لے لیے۔ تو یہاں تو آپ ملک کی جو فوج کے سربراہ ہیں ان کو کہہ رہے ہیں
ریسپیکٹ, پھر اس کے بعد کیا آئے گا؟ سو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں جی کہ مذاکرات کر لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, بیٹھ جائیں, وہ بس ایسے ہی ہے گفتن نشستن برخاست. اچھا اس میں کوئی جان نہیں. ٹھیک, میں ایک بات اور بھی پوچھتے ہیں. منیف فاروق صاحب یہ تو بتائیں کہ اب یہ ملاقات ظاہر آدمی نہیں ہونے دیا, بظاہر لگتا ہے جمعرات کو بھی نہیں ہونے دیں گے, یہ کب تک چلے گا معاملہ ایسے منگل جمعرات؟ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ نے ہی اندیا دیا تھا کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی فیملی نے یہ اپروچ کیا ہے کہ بھئی آپ ہماری تو ملاقات تھرو کروائیں. اس کو مریم بھٹو صاحبہ نے بہت سخت, ان کی بہن نے بہت سخت الفاظ میں نگیٹ کیا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے, اور ہم تو بالکل بشریٰ بی بی خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں. دیکھیے وہ بالکل ان کا رائٹ ہے, وہ نگیٹ کریں یا جو مرضی کریں. میں تو ایک فیکچول بات کر رہا ہوں کہ وہ بڑے اضطراب میں ہیں کہ ان کی جو ہمشیرہ ہیں وہ نہ رہیں جیل کے اندر, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ باہر آئیں, اور کوئی بھی چاہے گا. یہ بڑی نارمل سی خواہش ہے, اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے, نہ ہی کوئی اس میں کوئی الزام ہے یا بہتان ہے. اگر کسی کی یہ خواہش ہے کہ کسی کی والدہ ضعیف ہیں یا وہ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہے تو بڑی یہ لیجیٹیمیٹ خواہش ہے. اس کے لیے کوئی بھی ہاتھ پاؤں مارے اور کوشش کرے تو وہ تو ایک لیکن بات ان ہے. کی یہ لیکن بات تو میں ٹھیک ہے نا کہ بشریٰ صاحبہ چوز ٹو اسٹے وتھ خان صاحب, اور اپنی چوائس سے اس وقت جیل میں, ورنہ شی کوڈ ہیو میڈ اینی ادر چوائس. دیکھیے میری بات سنیں, جو ان کی پہلی دفعہ بیچ میں بیل ہوئی تھی وہ گنڈا پور صاحب واز ویری انسٹرومنٹل ان دیٹ, اور وہ گنڈا پور صاحب کی وجہ سے بھی ہوئی تھی. پھر آبویسلی بہت ساری چیزیں جو بشریٰ بی بی صاحبہ کی طرف سے وائلیٹ کی گئیں, اس کی بیسس کے اوپر پھر نیچرلی وہ چیزیں ساور ہو گئی. پھر بیچ میں وہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ان کا آنا اور وہ جو سارا کچھ تھا وہ بھی چیزیں خراب ہو گئیں, جس کی وجہ سے معاملہ اس میں تنگی, ایک تلخی پیدا ہو گئی. دوسری میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا, جیسے بھی زبیر صاحب کہہ رہے ہیں نا, تو دیکھیے یہ ہمیں پھر سلیکٹیو ڈسٹورشن نہیں کرنی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ جو مجھے زبیر صاحب پھر وہ ذرا ضرور فوٹیج دکھائیں کہ یہ جب میاں نواز شریف کی حکومت کو فارغ کیا گیا تھا, جب انہیں نکالا گیا تھا, تو کتنے احتجاج انہوں نے جی ایچ کیو کے باہر جا کے کیے تھے, کتنے جناح ہاؤس انہوں نے جا کے جلائے تھے پی ایم ایل این کے ساتھ. پلس مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے ماضی کو ہی لے کے آنا ہے تو پھر ماضی میں تو بہت سے لوگوں کی بہت سی باتیں ہیں. خان صاحب کہہ رہے تھے 20,000 بار نکل آئے تو جرنیلوں کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے. یہ باتیں کیا میں نے اور آپ نے نہیں دیکھی ہوئی یا ہم نے نہیں دیکھی ہوئی؟ تو لیٹس کال اسپیڈ اسپیڈ نا, پھر آ جائیں. پھر ان چیزوں کا کمپیریزن کرنا ہے تو ان چیزوں کا کمپیریزن کریں. بٹ ایک چیز ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ آپ جو چیزیں انکمپریبل ہیں, جن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں جس لیول پہ اس ملک میں نا میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے 1999 میں, انہوں نے اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کی کوشش کی تھی, مارشل لا لگ گیا تھا. یہ آپ کو پتا ہے نا انہوں نے جو کیا تھا اس کے بعد کیا ہوا تھا. یہاں عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں تھے, انہوں نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو آرمی چیف بننے نہیں دینا, تو پھر اس کا جواب اور کیا ملے گا؟ when the stakes are this high, اور جب آپ پھر اس طرح کا داؤ کھیلے اور وہ پھر الٹا پڑ جائے تو where do you go after that? مطلب ایک بات اور بتائیں, you will not be surprised اگر عمران خان صاحب کو, میں اسپیسیفک کہہ رہا ہوں, دور دراز اسلام آباد میں بھی نہیں بلکہ مچھ جیل کہیں منتقل کر دیا جائے, چونکہ لوگ کہتے نہیں جناب جوریسڈکشن نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے, یا نہیں یہ ہو سکتا ہے. یہ بھی دیکھیے یہ باتیں, یہ ڈیبیٹس وہاں اچھی لگتی ہیں مدامی صاحب جہاں آپ کہیں کہ 100% قانون اور آئین کی حکمرانی ہے, جہاں پر کیسز کی سماعت بالکل رائٹ کے مطابق ہوتی ہے. یہاں تو دیکھیے اپیل کی سماعت نہیں ہے, کیسز لمبے چلے گئے, بہت کچھ ہو گیا, تو اس کو تو بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوتا ہے, تو یہ جورسڈکشن کے معاملات میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے ہو سکتے ہیں, تو جہاں اور معاملات ہوں وہاں یہ ایشوز نہیں آتے. یہ چیزیں ایک آخری کوئک ایک آپ سے سوال کر لوں, پھر میں کلوزنگ کامنٹ لیتا ہوں زبیر صاحب اور دانیال صاحب سے, کہ بلاول صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پنجاب میں کہا, جب ان سے پوچھا گیا کہ ایک اور ترمیم 28ویں, تو انہوں نے کہا نہیں بھائی نہیں, 2 ترمیمیں بہت ہیں, آئین میں روز تھوڑی ترمیم کی جاتی ہے, 2 ہی بہت ہیں اس ٹرم کے لیے. یہ آگے جا کے کوئی پھڈا تو نہیں پڑ جائے گا پیپلز پارٹی کا اور پاورز ٹو بی کا؟ دیکھیے اگر میں آ رہا ہوں دانیال صاحب, ایک میں جواب لے لوں آخری منیب بھائی سے. جی منیب صاحب. گزارش ہے کہ اگر تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ابھی تو اچھا کارڈل ریلیشن شپ ہی ہے, لیکن دیکھیے اگر کوئی چیز ہونی ہے تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز ہوتے ہیں کہ جی دس از دا بیسٹ سولوشن, پھر اگر وہ نہیں ہوتا تو آپ کہتے ہیں نیکسٹ بیسٹ تھنگ. سو واٹ از دا نیکسٹ بیسٹ تھنگ فار پیپلز پارٹی اور فار دا پاورز دیٹ بی؟ ہو سکتا ہے وہ اچیو کر لی جائے, ہو سکتا ہے جو ایجنڈا ہو وہ 100% کا ہو اور حاصل فی الحال کرنا مقصود ہو 25%, وہ حاصل کر لیا جائے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ معاملہ ایسے ہی رہے گا. ان پرنسپل کچھ چیزوں کے اوپر ایک اگریمنٹ ہوا ہے
کہ جی یہ تو کرنی ہے, اس کے بغیر ملک نہیں چلے. تو یعنی یہ ساتھ چلیں گے اور ابھی اچیو ہو جاتا ہے, چلیں تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ, وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے زبیر صاحب, جہاں جیٹ سپیڈ لگانی پڑے گی وہ بھی وہاں پر وہ بھی ہو جائے گا.